الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی تلاوت کی۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس پر فنا کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اس کا حسن بھی فانی ہے اور اس کی خوبصورتی سب فانی ہے۔ جو آج بچہ ہے کل جوان ہو جائے گا، جو جوان ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو بوڑھے ہیں وہ ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے۔ جو کھانا ہم نے پکایا چند دنوں کے بعد وہ بگڑ جائے گا۔ گوشت لاتے ہیں، اگر وہ پڑا رہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے۔ کیوں؟ یہ فانی ہے۔ مکان بنایا، چند سال گزر گئے، پرانا ہو گیا۔ کیوں؟ فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اوپر فنا کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اس لیے ایک بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ فرمایا کہ تم اعمال کیش کرو۔ ہم سے جو اعمال مانگے گئے وہ کیش مانگے گئے، اور اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا وہ ادھار رکھا۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، میں اور آپ یوں کہیں کہ ہم ابھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، شام میں پڑھیں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی پڑھو۔ عصر کا وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا عصر کی نماز پڑھو، ابھی پڑھو۔ عصر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت آ گیا تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ روزے رکھو۔ آپ یوں کہیں میں ابھی روزہ نہیں رکھتا، فرمایا نہیں، روزہ رکھو۔ تو اللہ نے ہم سے اعمال کیش مانگے،
اور اس کے اوپر جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ ادھار ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں جو اعمال تم جو اعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میں ثواب دینے والا ہوں وہ اس دنیا میں اس کا ثواب دینا ممکن نہیں ہے۔ کمن یعنی مقدار کے اعتبار سے، وکیفن کوالٹی کے اعتبار سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ادنا سا امتی جس نے دنیا کے اندر میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجے گا۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں اپنی سزا پا کر اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت میں بھیجیں گے تو عشر امثالہا، فرمایا اس دنیا جیسی 10 دنیا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ سوچئے کہ کیا اس دنیا کے اندر میں یہ ممکن ہے؟ یہ دینا اس دنیا کے اندر میں ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جو اعمال کا بدلہ اور ثواب دینے والا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہاں دینا ممکن ہی نہیں۔ اور دوسری بات فرمایا وکیفن، کوالٹی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ تمہاری آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے دور دور تک تمہارے خواب و خیال میں نہیں ہوگا اور تمہارے تصور میں نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں میں تمہیں دوں گا اور بہت زیادہ دوں گا، تمہارا جی بھر جائے گا۔ فرمایا ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جنت میں رکھی ہے، تو اس دنیا کے اندر میں اس کو دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تھوڑے سے عمل کیش کر لو اور میرے پاس جمع کروا دو، فرمایا پھر تم دیکھو کہ میں تمہارے لیے میں نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وہ رب کریم مجھے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن میں تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں نافرمان بھی جائے گا، فرما بردار بھی پہنچے گا، اللہ کے دربار میں اس کا مطیع بھی جائے گا اور اس کا اطاعت سے انکار کرنے والا بھی جائے گا۔ ہر انسان کو وہاں جمع ہونا ہے، پورے ہمارے اعمال اور نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور اگر آپ برائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا اللہ کے یہاں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت کا دیدار کیا اور جنت کو جب اللہ نے مجھے دکھلائی، فرمایا میں نے گھوم کر سب چیزیں دیکھی تو میں نے وہاں ایسی چیز کو بھی دیکھا کہ اگر کسی نے مسجد کے اندر میں اللہ کے گھر میں کسی نے تھوکا اور اپنا ناک کا پانی نکالا اور ایک دوسرے صاحب نے آ کر اس کو صاف کیا، فرمایا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اس کا ثواب بھی جنت میں رکھا ہے۔ فرمایا اس نے تو تصور بھی نہیں کیا کہ اس عمل کا میرا کوئی بدلہ بھی اللہ جنت میں دے گا، اور اتنا سارا بدلہ فرمایا اللہ نے اس کو بھی وہاں جمع کر رکھا ہے۔ اور فرمایا میں نے وہاں برائی بھی دیکھی، فرمایا جنہوں نے مسجد کے اندر میں تھوکا اور اپنے ناک کا پانی نکالا، فرمایا اس کا گناہ بھی وہاں درج ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز وہاں محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی اچھائی کی، کوئی نیکی کی، بس وہ ختم، ہم نے کوئی برائی کی، کسی کے ساتھ برائی سے پیش آئے اور وہ ختم نہیں، وہاں سب کچھ محفوظ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر قدم کے اوپر اس کو یہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا جو یہ قدم اٹھ رہا ہے وہ کہاں اٹھ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، انسان اپنی زندگی کس طرح گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جو مال کماتا ہے وہ آخر کہاں تک رہے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مرض الموت اور مرض الوفات میں ہوتا ہے، لاسٹ بیماری کے اندر میں جس میں وہ
بیمار اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اس کا مال بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی تو وہ بستر میں ہے، حیات ہے، لیکن اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ 1/3 حصے کی اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اس میں جو وصیت کرے اس کو اجازت ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو کھپائی اور اپنی زندگی کو لگا دی، وہ مال بھی ہمیں جیتے جی ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا اولاد ولد صالح، فرمایا اگر اولاد ہے اور فرمایا وہ بھی نیک اولاد ہے، اس کو تم نے اس کے عقائد کو درست کیے، سنت کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کے اس کو سکھائے، فرمایا اگر اس کو تم نے دین کی تعلیم دی تو وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب بھی مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس میں جانا ہوا، اور گزشتہ کل بھی جانا ہوا، حضرت بہت تاکید سے میں نے ہر مرتبہ یہ بات سنی، اور کل بھی حضرت نے یہ فرمایا اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اور فرمایا حضرت تاکیداً کہتے تھے، فرمایا اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کو ان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ بار بار حضرت اس کے اوپر تاکید کرتے ہیں، میرے بھائیوں اپنی اولاد کو عقائد حقہ اور صحیح شریعت کی تعلیم ان کو دینی چاہیے، یہی اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور وہ مال جس کو تم نے اپنے حیاتی میں اپنے ہاتھ سے صحیح مصرف اور صحیح جگہوں کے اوپر خرچ کیا، بیواؤں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، اور مساجد میں، مدارس کے اندر میں تم نے اپنے مال کو لگائے، تو وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ اپنی ہی حیات میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے مال کو خرچ کرے، اس لیے کہ یہی مال تمہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال بن کر تمہارے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ نے روایت میں نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے تالی قرآن، بڑی تلاوت کرنے والے صحابی رسول تھے وہ، اور فرمایا 3 دن میں قرآن کریم کو مکمل کرتے تھے، اور پوری زندگی کا ان کا معمول تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے اور ان کو یہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے تھے، فرمایا بیٹے میرے اوپر 3 دور گزرے، فرمایا میرے اوپر 3 دور گزرے۔ ایک تو وہ دور گزرا فرمایا کہ میں کفر کی حالت میں تھا، اور اس وقت مجھے مدینہ سے زیادہ مبغوض اور لعنت والا شہر میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور محمد سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں تھا۔ فرمایا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ یہ میرا پہلا دور گزرا۔ فرمایا دوسرا دور، فرمایا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ کے اوپر میں نے اسلام قبول کیا، فرمایا اس کے بعد میرے نزدیک مدینہ سے زیادہ پیارا کوئی شہر نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام سے بڑھ کر محبوب میرا کوئی محبوب نہیں تھا۔ فرمایا اس وقت اگر میں مر جاتا تو فرمایا میں سیدھا جنت کے اندر میں چلا جاتا، لیکن اب ایک تیسرے دور میں میں چل رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جس سمت کی طرف دیکھے، جس رخ کی طرف دیکھے، حالات ہی حالات ہے، حالات ہی حالات ہے۔ فرمایا بیٹے اب میرے لیے زندگی گزارنا بہت پریشان اور بہت دشوار ہے، میں اپنے آخری وقت کے اندر میں چل رہا ہوں، بیٹا میری کچھ نصیحت ہے اس کو سن لے۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو فرمایا میرے جنازے کے ساتھ رونے والیوں کو لے کر مت چلنا، اس لیے کہ یہ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا ان کے ساتھ وہ رونے والی، نوحہ کرنے والے ساتھ جایا کرتی تھی۔ فرمایا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ رونے والیوں کو مت لے کر چلنا۔ دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا جب میرا جنازہ لے کر چلے تو آگ بھی مت لے کر چلنا، اس لیے کہ مشرکین مکہ اور آج کے دور میں بھی مشرکین کی عادت رہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ میں آگ لے کر وہ چلتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، بیٹا جب مجھے قبر کے اندر میں دفن کر دیا جائے تو میری قبر کے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، فرمایا زور زور سے مٹی مت ڈالنا۔ اور محدثین نے اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے یہاں تشریح کی کہ جب قبر کے اوپر زور سے مٹی ڈالی جاتی ہے تو اندر میں سوئے ہوئے مرحوم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا
تم قبر کے اوپر مٹی بھی ڈالو تو آہستہ آہستہ ڈالنا، بہت زور سے مٹی مت ڈالنا۔ یہ کون؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کر رہا، نصیحت کر رہے اپنے بیٹے عبداللہ کو، فرمایا آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ اور چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ فرمائی، بیٹا جب میری قبر کو برابر کر دی جائے تو فوراً چلے مت جانا، وہاں کھڑے رہنا اتنی دیر کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو تقسیم کر دیا جاتا ہے اس میں جتنی دیر اور جتنا وقت لگتا ہے، فرمایا اتنا وقت میری قبر کے اوپر کھڑے رہنا، اس لیے کہ تو کھڑا رہے گا تو مجھے تقویت پہنچے گی، مجھے کچھ سہارا ملے گا اور مجھے کچھ انسیت حاصل ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف سے جو سوال جواب کے لیے، فرمایا مجھے کچھ انسیت ہو جائے گی، فرمایا تو تھوڑی دیر کھڑے رہنا۔ اس لیے احادیث شریف میں بھی ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس وقت وہاں تھوڑی دیر کھڑا رہنا چاہیے۔ مدینہ المنورہ میں جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلے عثمان مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں جب ان کو دفن فرمایا تو ان کے سراہنے پتھر علامت کے طور پر رکھ دیا، اور فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد اوپر پانی بھی چھڑکا۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ پانی بھی چھڑکا اور بہت دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر کھڑے رہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے جنازے کے ساتھ رونے والیوں کو لے کر مت چلنا۔ دوسری نصیحت فرمائی آگ لے کر مت چلنا، اور تیسری نصیحت فرمایا کہ جب مجھے اندر میں سلا دیا جائے اور جب مٹی ڈالنے کی نوبت آئے تو اس وقت زور زور سے مٹی مت ڈالنا۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہنا، کہ وہاں تیری وجہ سے مجھے کچھ انسیت حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ہر انسان کو جانا ہے اور اللہ کے وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ ہمارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، قلیل بہت تھوڑا سامان ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ تقوی اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس چیز کی تاکید کی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بار بار بیان فرمایا وہ ہے تقوی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، جان لو اور تم ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کسی جگہ تو ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت، اور ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ تو ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آخر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان ترازو اور میزان عمل قائم کریں گے، وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب کریم مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب تیرے سامنے تھی، میرے نبی تیرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے آپ کو ڈرایا تھا، میرے نبی کے میرے نیک بندے تیرے سامنے بیان کرتے تھے اور تجھے قرآن اور حدیث کی باتیں سناتے تھے۔ کیا تیرے کان سن ہو چکے تھے؟ کیا تیری عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ وہ کہیں گے قالوا، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے تکذیب کر دی، ہم نے اس کے اوپر عمل تک نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں میزان عدل قائم کیا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی خطبات میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رب کریم نے فرمایا، اے میرے بندے، اے میرے نبی نوح، تم نے دنیا کو کیسے پایا؟ تم نے دنیا کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، باری تعالیٰ دنیا کے دن تو ایسے گزر گئے کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ بڑی عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو دنیا کی زندگی انسان یہ چند دن ہے، یہ بالکل جلدی سے ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اوقات کو صحیح معنی میں اور صحیح جگہوں پر استعمال کرے، صحیح جگہوں پر استعمال کرے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور یہ کتنے مبارک ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہوئے آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی مبارک، اس کی ایک ایک سیکنڈ مبارک، یہ مبارک راتیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کو لایعنی اور بیہودہ گپ شپ اور بے جا مجلسوں کے اندر میں جانا بند کرے، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں لگائے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کا پاؤں ہل نہیں سکے گا من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ پوچھا جائے اور اس کا جواب نہ دے دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے وعن شبابہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس کو کہاں فنا کیا؟ وعن عمرہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، فرمایا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 سوال جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب نہیں دے گا، اور مجھے اور آپ سے ہر انسان سے ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم جو اپنے مال کو اور اپنے پیسوں کو غلط جگہوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھو اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے مظلوم، میرے بندے جو پینے کے لیے ترس رہے تھے، کھانے کے لیے رو رہے تھے، اور ان کے سامنے اپنے بدن چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، اور اپنے بدن اور اپنے رہنے کے لیے مکان اور چھت تک نہیں تھی، اور تم اپنے پیسے کہاں لٹا رہے تھے؟ تم اپنی زندگی کو کس آورگی کے اندر میں تم ضائع کر رہے تھے؟ میرے پاس اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کا احساس ہو جائے، اگر ہم کو اس آیت کا احساس ہو جائے، خدا پاک کی قسم میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن مجھے اور آپ سب کو وہاں لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اپنی زندگی کو تقوی پر لائے، علانیہ بھی تقوی اختیار کرے، خلوت میں بھی تقوی ہو، جلوت میں بھی تقوی ہو، ہمارے اخلاق میں بھی تقوی جھلکتا ہو، معاشرت میں بھی ہمارا تقوی ہو، گھر میں ہو وہاں بھی تقوی ہو، ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان مبارک مہینوں کی قدر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی آمد کے لیے ہم منتظر رہے شدت سے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔